مولانا غلام مصطفیٰ ظفر صاحب کو بلانے سے پہلے، کیونکہ علی کی بات ہوئی ہے کہ علی کا نام کمال کرتا ہے، علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام جھجک کے مت لیجئے، یہی وہ نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے کہ علی دے سیرے جہان پڑھتا ہے، زمانہ مولا دی شان پڑھتا ہے، صبح مظفر تے سوکھی گلے علی دا انگ انگ قرآن پڑھتا ہے، نعرہ حیدری۔ آخر میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں حضرت مولانا صاحبزادہ غلام مصطفیٰ ظفر صاحب سے کہ وہ آئے اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ قیامت سے قبل محبت بھرے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، تمہیں اچھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنہ، علماء اہل سنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں، راہ گیروں اور گداؤں کو سلام۔ واجب الاحترام صاحب صدر پیر طریقت بابا جی صوفی محمد ظفر احمد محمدی حیدری قادری، آستانہ عالیہ شاہ نجف اشرف جنگل مڑیالہ خانوال، اور ان کے مرید خاص میری مراد خلیفہ صوفی رضا محمد صاحب، جن کے صاحبزادہ نے ان کے حکم سے اتنا عالی شان اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر ایک نہیں کروڑوں احسانات ہیں، ہم سب احسانوں کو گن نہیں سکتے۔ پہلا احسان اس نے یہ کیا کہ ہمیں اس نے انسان بنایا، وہ جانور بھی تو بنا سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس رب العزت نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر اس کے بعد اس نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ احسان کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ کا
ایک احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کے تحت، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا محبوب دیا ہے۔ حضور ہیں احسان، اللہ نے ہمارے اوپر یہ بھی احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان فراموش نہیں بنائی، کیونکہ احسان فراموش وہ ہوتا ہے جو احسان کو بھول جائے، ہم حضور کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسرا، یہ جو مجلسیں اور یہ جو محفلیں ہم مناتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ اور آج کی میری ساری بات عقیدے کی ہوگی، جو بھی بات ہوگی اس میں ہمارا عقیدہ ہوگا، ہر ایک بات عقیدے کی ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ جس کو اصل عقیدہ مل گیا اس کو نجات مل گئی، اور قیامت میں بھی نجات اسی کو ملے گی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، عمل کی بنیاد پہ نہیں، عقیدے کی بنیاد پر نجات ہوگا۔ ہم محفلیں مناتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے والد محترم حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ پھر ایک دوسری روایت ہے کہ النظر الی علی عبادت، کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، چاہے علی کی کمر ہو۔ النظر الی علی عبادت۔ اور پھر ایک تیسری روایت بھی ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو جب علی کا ذکر عبادت ہے تو نبی کا ذکر بطریق اولا عبادت۔ جب ولی کا ذکر عبادت ہے تو پھر ولی کے نبی کا ذکر بطریق اولا عبادت۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، یہ ہمارے جو ذکر ہیں اس پر ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں ان کا تذکرہ کرو، ان کا کیا کرو؟ تذکرہ کرو۔ اور احسان نعمت سے بڑھ کے ہوتا ہے، تو جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے احسان کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ پر۔ تو یہ جو محفلیں ہم سجاتے ہیں یہ آج کی نہیں ہیں۔ حضرت حسان کے لیے مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام کانا یدع منبرا لحسانا فی المسجد، کہ وہ صحابہ کرام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھتے تھے، اور اس منبر پر کھڑے ہو کے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا بیان کیا کرتے تھے؟ وہ دو چیزیں بیان کیا کرتے تھے، ایک وہ حضور کی توصیف بیان کیا کرتے تھے، جو مشرکین مکہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یار بیٹھ جائیں بھائی جان، برائے مہربانی، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جائیں آپ، ادھر آ جائیں یار بھائی، مہربانی کریں۔ میں یہ نہیں کہوں گا جہاں پہ جو بیٹھا ہے وہیں پہ بیٹھا رہے، لیکن جو میں قیمتی موتی عقیدے کے جو میں آپ کو دینے والا ہوں، ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور اپنی جھولی میں ان کو لینا ہے اور سمیٹنا ہے۔ اور جس نے بھی ان عقیدوں کی باتوں کو یاد رکھا، کبھی بھی ان کو کوئی بد عقیدہ شخص گمراہ کرنے کی اگر کوشش بھی کرے گا تو کر نہیں سکے گا۔
تو حضرت حسان کے لیے مسجد میں منبر رکھا جاتا تھا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور کی توصیف بیان کیا کرتے تھے یا مشرکین مکہ جو حضور کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی حدیث پاک میں آگے الفاظ ہیں کہ جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کو جواب دیتے تھے یا حضور کی ثنا بیان کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت جبرائیل امین کو بھیجتا تھا اور یہ حکم تھا اسے کہ تو جا اور حضرت حسان کے دماغ میں شعروں کا نزول کر کہ وہ جب حضور کی تعریف کریں تو شعر ان کے اوپر نازل ہوں حضور کی تعریف کے، اور جب مشرکین کو جواب دے تو پھر بھی نزول کر تاکہ ان کی صحیح طرح ٹھکائی ہو جائے۔ یہ حضرت حسان کی سنت ہے، تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج کچھ باتیں حضور کی توصیف کی ہوں گی اور بلا تنقید بغیر نشانہ بنائے میں عقیدہ بیان کروں گا، اور جب میں عقیدہ بیان کروں گا تو ساتھ میں معترضین کو جواب بھی مل جائے گا۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر کھڑے ہوتے تھے تو وہ شعر پڑھتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اور فرماتے تھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا نہیں، جمیا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جس طرح آپ چاہتے تھے۔ اور جب ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے خوبصورت بنایا جائے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری شکل حسین ہو، جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو آپ کی خواہش کے مطابق بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چہرہ اتنا پسند آیا کہ اسی چہرے کی رب تعالیٰ قسمیں کھانے لگ گیا اور فرمانے لگا وَالضُّحَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم۔ رب تعالیٰ بھی اس خوبصورت اور حسین چہرے کو بنا کے قسمیں اٹھانے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، حضور کو دیکھ کے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہی بات حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے دادا حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور سوال کر دیا کہ حضور مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، آپ کو دیکھ کے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے میرے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، اس لیے کہ محبوب کو چھپایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ میرے حسن کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، پھر جس نے ان پردوں کے باوجود حضور کے حسن کو دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر وہ میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں تو کیا اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے حضور کا چہرہ دیکھا، حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میں حضور کے چہرے کے جلوے دیکھ رہا تھا اور حضور کے چہرے کے جلوے اتنے زیادہ تھے کہ میں نے اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھوں پر رکھ دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حضور کے چہرے کے جلووں سے میری آنکھوں کی بینائی ہی نہ چلی جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑے سی رہی تھی کہ میری سوئی گم ہو گئی، میں نے لاکھ کوشش کی تلاش کرنے کی، نہ ملی کہ حضور آئے، میں نے حضور کے چہرے کی چمک سے اس سوئی کو تلاش کر لیا۔
سبحان اللہ. اور جب یہ چہرہ ظاہری طور پر اس دنیا میں نہ رہا، یہ بھی ایک سوال کا جواب کہ کہتے ہیں کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ تو صحابہ کرام کے میلاد منانا اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے اوپر حضور جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تھے، ان کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی تھی اور ان کے اوپر کیا بیت رہی تھی، وجہ کیا تھی؟ یہ ایک سوال کا جواب ہے. لیکن دیکھیں کہ جب حضور کے سامنے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ثنا بیان کر رہے ہیں تو ہمیں صحابہ کے دور میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تو صحابہ کرام کے اوپر یہ قیامت کبریٰ تھی، ایک بہت بڑی قیامت تھی. جب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کرنے کے بعد واپس آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتی ہیں کہ اے انس، کیا تمہارے دلوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال کے واپس چلے آؤ؟ اور پھر حضرت علی سے پوچھتی ہیں کہ علی، کیا تمہارے دلوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر کے واپس چلے آؤ؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم تھا جس کو ماننا ضرور تھا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دیا کرتے تھے اور حضور کے در اقدس پر ہر وقت حضور کا دیدار کیا کرتے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کہنے لگے کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اسی طرح جس طرح حضور کے دور میں آپ آذانیں دیا کرتے تھے اب بھی اسی طرح آذانیں دیں. تو کہنے لگے کہ جب میں پہلے آذان دیا کرتا تھا تو حضور کا چہرہ میرے سامنے ہوا کرتا تھا، سبحان. اب حضور کا چہرہ نہیں ہوگا تو میرے سے برداشت نہیں ہوگا. وہاں سے ہجرت کر کے حلب چلے گئے اور حضور کی جدائی میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ کوئی رات حضور کے وصال کے بعد ایسی نہیں گزری، کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے حضور کا دیدار نہ ہوا ہو. اور صحابہ کرام کچھ ایسے تھے جن کو ہر روز دیدار ہوا کرتا تھا اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو خواب میں دیدار نہیں ہوتا تھا لیکن وہ دیدار کے مشتاق رہا کرتے تھے. تو وہ حضرت میمونہ کے پاس آ جاتے اور حضرت میمونہ ان کو وہ آئینہ دیتی، وہ شیشہ دیتی جن میں حضور اپنا چہرہ مبارک دیکھا کرتے تھے. اب اس چہرے میں صحابہ کرام کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اس میں ان کو حضور کا چہرہ نظر آتا تھا. اس آئینے کو، اس شیشے کو بھی حضور کے چہرے سے کتنا پیار تھا کہ اپنے اندر حضور کے چہرے کو جذب کر لیا. سبحان. اور کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ حضور کی یاد میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور جب دوسرے صحابہ کرام اظہار تعزیت کے لیے ان کے پاس گئے اور آنکھوں کا افسوس کرنے لگے تو وہ کہنے لگے اب اگر مجھے ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو مجھے ذرا بھی خوشی نہیں کہ پہلے حضور ہوا کرتے تھے تو میں حضور کے چہرے کا دیدار کیا کرتا تھا، اب حضور ہی ظاہری طور پر اس دنیا میں نہ رہے تو میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا. اور جب 6 مہینے کا عرصہ گزرا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا. جب بیدار ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے مدینہ میں آتے ہیں، کبھی حضور کو مسجد نبوی میں تلاش کرتے ہیں، کبھی مستورات کے حجروں میں تلاش کرتے ہیں اور جب کہیں نہیں پاتے تو پھر روضہ اقدس پر آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ نے یاد کیا تھا غلام حاضر ہے، اور اسی حال میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال آئے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اے بلال
جو اذانیں آپ حضور کے دور میں دیا کرتے تھے ہمیں حضور کے دور کی اذان سنائیں۔ تو وہی بات کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ جب حضور کا چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا تو میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ تو حسنین کریمین کی سفارش کروائی گئی، جس کو آپ رد نہ کر سکے اور ٹال نہ سکے، تو صدا بلند کی اور اذان کی ابتدا کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ایک بچہ، عورت، بوڑھا اپنے گھر میں بیٹھا ہو، سب حضور کی محبت میں کہ حضور کے دور کی اذان آ گئی ہے، حضور کے دور کی اذان آ رہی ہے، کہیں حضور تو نہیں آ گئے۔ حضور کی محبت میں کھنچے ہوئے مسجد نبی کی طرف سارے آ گئے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک واحد موقع تھا حضور کے وصال کے بعد جب کسی کو ہوش نہیں تھا، وہ سارے ہی حضور کی محبت میں، مرد و عورت کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ حضور کے وصال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کو ہوش تک نہیں تھا، وہ حضور کی محبت میں کھنچے ہوئے مسجد نبی کی طرف آ گئے۔ اور وہ اونٹنی جس پر حضور سوار ہوا کرتے تھے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور وہ گدھا مبارک جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی کہ حضور نہیں رہے اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اب جب صحابہ کرام پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے، ان کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، ان کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، وہ میلاد کیسے مناتے؟ اور جب حضور کے دور سے میلاد کا ثبوت مل گیا تو ہمیں حضور کے بعد والے دور میں ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تابعین وہ صحابہ کو حضور کی محبت میں روتے دیکھتے تھے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ ان کی بھی زندگی حضور کی محبت میں روتے گزر گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب وقت گزرتا گیا تو پھر میلاد کی محفلیں شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور تو اس دنیا سے چلے گئے اور آپ تو حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو چلے گئے، وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، فوت ہو گئے، اور آپ حیات النبی کا کہ حضور اب بھی زندہ ہیں عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات اور پھر بات کو آگے چلائیں گے کہ حضور اب بھی زندہ ہیں، پہلے زمین کے اوپر زندہ تھے، اب زمین کے اندر زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام معراج پر جا رہے تھے تو فرماتے ہیں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میرے جسد اطہر کو، میری میت کو حضور کے دروازے پر لے کے جانا ہے اور پوچھنا ہے کہ آپ کا غلام اندر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو دفن نہ کرنا۔ اسی طرح کیا گیا اور حضور کے در اقدس پر اجازت طلب کی گئی کہ آپ کا غلام اندر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اندر سے آواز آئی، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ اور جب یزید لعین نے مسجد نبوی پر حملہ کیا اور مسجد نبوی 3 دن تک نمازوں کو اور اذانوں کو ترستی رہی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہیں پہ تھا جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، روزہ اقدس کے اندر سے آذان کی آواز بھی آتی تھی اور اقامت کی آواز بھی آتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ روزہ اقدس کے اندر سے
आजान की आवाज भी आती थी और इकामत की आवाज भी आती थी कि इकामत जो है जमात के लिए होती है। और हुजूर के साथ दो सहाबा किराम मौजूद हैं, जमात कैसे ना होती। हयातुन नबी का अकीदा वो भी सच्चा। और फिर आगे चलाएं, बात को आगे चलाएं और याद रखें कि असले ईमान क्या है, वो अदब रसूल है। और जिसमें अदब रसूल ना हो उसके ईमान का भी एतबार नहीं है। वो कैसे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में आराम फरमा है, वही का नुज़ूल हो रहा है, नमाज असर का वक्त जा रहा है। हजरत अली ने उठाया नहीं। अली तो सबसे ज्यादा जानने वाले थे। अना मदीनतुल इल्मी वाली जुन बाबुहा, कि हुजूर इल्म के शहर और उस इल्म के शहर के दरवाजे अली हैं। अली से बढ़ के कोई जानने वाला नहीं था कि हुजूर को उठा देते, हुजूर उठ जाए, नमाज का वक्त जा रहा है। नहीं उठाया नहीं, इसलिए कि वो जानते थे कि असले ईमान क्या है, वो अदब रसूल है। नमाज का वक्त चला गया, सूरज गुरूब हो गया, आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए और पूछा अली नमाज पढ़ ली? अर्ज किया नहीं पढ़ी। फिर पूछा अदा पढ़नी है कज़ा पढ़नी है? अर्ज किया हुजूर अदा पढ़नी है। तो हुजूर ने अली के लिए सूरज को लौटा दिया। अब ये बात एक है, लेकिन इसमें से कई नुक्ते निकलेंगे। पहला नुक्ता क्या कि अली जानते थे कि असले ईमान क्या है, वो अदब रसूल है। और जिसने अदब रसूल किया, हुजूर ने उसके लिए सूरज को लौटा दिया। और अली की नमाज कैसे होती थी? फरमाते हैं कि मैं तो उस वक्त तक अल्लाह अकबर नहीं कहता जब तक मैं अपने रब को देख ना लूं। जब अली की नमाज का वक्त जा रहा था, रब से मुलाकात का वक्त जा रहा था, रब के दीदार का वक्त जा रहा था, उठाया नहीं कि जानते थे कि असले ईमान क्या है, वो अदब रसूल है। अब जिसने अदब रसूल किया, हुजूर ने उसके लिए सूरज को लौटा दिया कि अब जब तक अली रब का दीदार करेगा सूरज डूबेगा नहीं। अली जब तक रब से मुलाकात करेगा सूरज डूबेगा नहीं। अली जब तक रब की नमाज पढ़ेगा सूरज डूबेगा नहीं। इसलिए कि अदब रसूल और लौटा अली के लिए। और यहीं पे हुजूर ने सूरज को लौटा दिया। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में गए तो उसने अपनी रबूबियत की, अपने रब होने का एक दावा किया था और उसने दलील दी। आपने पूछा तेरी दलील क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसने कहा कि मैं जिसको चाहूं मार दूं और जिसको चाहूं जिंदा रखूं। और उसके अल्फाज थे मैं जिसको जिंदगी दे दूं, कि उसने दो मौत के कैदियों को आजाद कर दिया और दो बेकसूरों को मार दिया। जिसको चाहूं जिंदगी दे दूं और जिसको चाहूं मौत दे दूं। वहां पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बात की थी कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू दूसरा रब है तो मगरिब से सूरज को निकाल के दिखा। हुजूर ने निकाल दिया। हुजूर ने मगरिब से सूरज को निकाल दिया। अब क्यों निकाला? और रब ताला ने जो ये फरमाया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप फरमा दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूं। और इस बात को लेके, इस आयत को लेके ये वावेला करते हैं और हुजूर को अपना जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मैं नहीं कहता, कुल आप खुद फरमा दीजिए क्या, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूं। और ये फरमाया क्यों कि एक नबी की बात सच हो गई कि अगर कोई दूसरा खुदा हो सकता है तो वो मगरिब से सूरज को निकाल सकता है। हुजूर ने निकाल दिया। अब कोई ये ना समझ ले कि हुजूर दूसरे खुदा हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल, आप फरमा दीजिए इन्नमा
انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ یہ تھا اس آیت کا پس منظر کہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ کوئی خدا نہ سمجھ لے، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ پھر دیکھیں آقا علیہ السلام نے سفر پر جانا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازیں ذمہ لگائیں، اور ایک نماز کے دوران ہی آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ حضور آئے ہیں، صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تالیوں کی آواز پیدا شروع کر دی۔ جب صحابہ کرام نے تالیاں بجائیں، حضور کے ادب میں کسی صحابی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق، ان کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی کہ جب نماز میں مگن ہوا کرتے تھے تو کسی اور طرف توجہ نہیں جاتی تھی، تھوڑی آواز سے ان کو پتہ ہی نہ چلا، صحابہ کرام نے تالیوں کی آواز کو اور زیادہ بلند کر دیا، تو دیکھا کہ حضور آئے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا، مصلی امامت سے پیچھے ہٹائے، نماز ان کی بھی نہیں ٹوٹی۔ ان سے بڑھ کے کوئی جاننے والا تھا کہ اللہ کی نماز میں ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، اللہ کی توحید میں ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ اصل ایمان کیا ہے، وہ ادب رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل ایمان کیا ہے، وہ ادب رسول ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور پچھلی جو بات میں نے کی ہے اس سے ایک اور بڑا پیارا نقطہ اور عقیدے کی بات، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ علی کی نماز قضا ہو۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ علی قضا نماز ادا کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی کوئی نماز ضائع ہو جائے، اور وہ نمازیں جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، جو حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، ان کی نمازیں کیسے ضائع ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اللہ کو تو گوارا ہی نہیں ہے کہ علی کی نماز قضا ہو، علی کی نماز ضائع کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ اوپر سے پڑھ لی تھی، اندر سے نہیں پڑھی تھی، اور اسی کو تو منافقت کہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منافق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اور دوسرا، اوپر سے بیعت کی جاتی ہے ڈر کی وجہ سے، تو حضرت علی سے بڑھ کے بہادر تو کوئی تھا ہی نہیں، ان سے بڑھ کے کوئی بہادر تھا ہی نہیں، وہ ڈر کی وجہ سے کیسے بیعت کرتے؟ بات کو آگے چلاتے ہیں، ادب رسول۔ اور پھر جب تحویل قبلہ ہوا اور قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، پہلے منہ ادھر تھا، آقا علیہ السلام آگے امام تھے، صحابہ آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، سارے صحابہ کرام نماز کی حالت میں حضور کے پیچھے چلے گئے، کسی ایک کی نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ سارے جانتے تھے اصل ایمان کیا ہے، وہ ادب رسول ہے۔ اس لیے کہ جس میں ادب رسول نہ ہو اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، ایک تاجر تھا، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ایک تاجر تھا، اس کے پاس آقا علیہ السلام کے 3 بال مبارک تھے، وہ تاجر مر گیا، اس کی وراثت تقسیم ہونے لگی، تو اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بال بڑے کے حصے میں ایک چھوٹے کے حصے میں آ گیا، تو بڑے نے کہا کہ اس تیسرے بال کے ہم 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں، تو چھوٹے نے کہا نہیں، یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ میں حضور کے بال کے ٹکڑے کروں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے بال مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور فرمایا تھا، اے علی، جو میرے اس بال کو تکلیف دے
اس پر جنت حرام ہے، اور جو حضور کے شہزادوں کو تکلیف دے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور کے بال کو تکلیف دے اس پر جنت حرام ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ علماء کرام میں سے کسی کے پاس حضور کے 2 بال تھے، وہ آپس میں جو ہے جڑے ہوئے تھے، اور سوموار کو وہ بال نکالتے جو ایک باکس میں انہوں نے رکھے ہوتے تھے، اور جب لوگ ان بالوں کے پاس آ کے درود شریف پڑھتے تو ان بالوں میں بھی حرکت پیدا ہوا کرتی تھی۔ حضور کے تو بال بھی زندہ ہیں۔ اور جب کبھی ایسے ہوتا کہ اس مجلس میں، آپ اس مجلس میں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اور جب کبھی ایسے ہوتا کہ اس مجلس میں کوئی جنبی، کوئی ناپاک شخص آ جاتا تو کہتے ہیں جس ڈبے میں انہوں نے وہ بال رکھے ہوتے تھے اس تالے کو لاکھ کھولنے کی کوشش کرتے، وہ تالا ہی نہیں کھلتا تھا۔ یہ تو حضور کے بال کا حال ہے کہ وہ اپنے پاس ناپاک کو آنے نہیں دیتا۔ تو حضور کے ذکر میں کون آتا ہے؟ جس کا دل پاک ہے، اور جس کے دل میں پلیتی ہے وہ حضور کے ذکر میں آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد خاص حضرت امام ابو یوسف، وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کو کدو مبارک بڑے پسند تھے، اور مجلس میں سے ایک شخص بول پڑا مجھے تو پسند نہیں ہے، تو وہ کلم کے شہنشاہ، وہ زبان کے ساتھ واضح و نصیحت کرنے والے جلال میں آ گئے اور اپنی میان سے تلوار کو نکال لیا اور کہا کہ جب حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے کدو پسند ہے اور تو کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، اپنے ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اور خیبر کے مقام پر آقا علیہ السلام سے ایک گدھا بھی ہم کلام ہوا تھا جس کا نام تھا یافور۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کلام کرنے لگا اور کہنے لگا حضور اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ بھی آخر الزمان نبی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری بنا لیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تیری نسل کی دعا کرتا ہوں، تیری نسل قیامت تک چلے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے آپ سواری بنا لے، مجھے نسل کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی سواری بن جاؤں، یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ یہودی مالک تھا میرا، لیکن آپ کے گلے کیا کرتا تھا، آپ کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا مالک ہونے کے باوجود میں نے اس کو کبھی اپنی پیٹھ پر نہیں بیٹھنے دیا۔ جو حضور کا گلہ کرے، حضور کی مخالفت کرے اور میں اس کی سواری بنوں، وہ میرا سوار بنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ میری پیٹھ کو زخمی کرتا تھا لیکن پھر بھی میں اس کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ گدھے کے بارے میں بڑا مشہور ہے نا کہ گدھے کے پاس عقل نہیں ہوتی، ایک گدھے کے پاس بھی اتنی عقل تھی کہ جو حضور کے خلاف بولے اس کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے، ٹائم کا خیال پہلے بھی کرنا تھا نا جب ثنا خان آپ کے چل رہے تھے، ٹائم کی باری تو مولویوں پہ آتی ہے نا۔ چلو ابھی وما علینا الا البلاغ المبین کہہ دیں۔ آخری بات، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام اپنے وضو کا پانی، ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور چہرے پر مل لیتے ہیں، اور جس کسی کو حضور کے وضو کا پانی نصیب نہیں ہوتا وہ ان ہاتھوں کو مس کرتا ہے۔
جس کے ساتھ حضور کے وضو کا پانی لگا ہوتا ہے اور اپنے چہرے پر مل لیتا ہے. حضور تھوک گراتے ہیں تو زمین پر نہیں آنے دیتے. حضور ناک مبارک گراتے ہیں, زمین پر نہیں آنے دیتے. حضور کے بال مبارک کو زمین پر نہیں آنے دیتے. تو کہتے ہیں واللہ با خدا, میں نے نجاشی کو بھی دیکھا ہے, میں نے کیسر روم کو بھی دیکھا ہے, لیکن جو ادب محمد کے درباری کرتے ہیں میں نے کسی اور کو کرتے نہیں دیکھا. واللہ با خدا تم ان سے جنگ نہ کرنا, تم ان سے جنگ جیت نہیں سکو گے. اور صرف صحابہ کرام جب حضور کی مجلس میں ہوا کرتے تھے تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس طرح ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. اور حضرت عباس, صرف 2 قول, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کا کتنا ادب کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا, آپ چچا تھے. حضرت عباس کون تھے؟ چچا تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور؟ تو بڑا پیارا جواب دیا اور ہمیں سمجھا دیا اور فرمایا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں, میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا. اور حضرت قبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جن کی عمر زیادہ تھی کہ آپ بڑے ہیں یا حضور؟ تو انہوں نے بھی ہمیں ادب سکھا دیا. کیا سکھایا؟ فرمایا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں, میں تو بوڑھا ہوں. تو اصل ایمان کیا ہے؟ وہ ادب رسول ہے. جس میں ادب رسول نہ ہو اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے. آستان عالیہ شاہ نجف اشرف سے ہمارے پیر طریقت بابا جی صوفی محمد ظفر احمد محمدی حیدری قادری دامت برکاتہم العالیہ, جنہوں نے صوفی رضا محمد صاحب کو دستار خلافت و اجازت بھی دی ہے کہ یہ اللہ اللہ بھی کریں اور اللہ اللہ کروائیں بھی. ان کو اجازت دی ہوئی ہے اس آستانہ کی طرف سے. اب میں حضرت پیر طریقت بابا جی صوفی محمد ظفر احمد دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں. اور دعا سے پہلے صلاۃ السلام کے لیے سارے حضرات کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں یا رسول اللہ. تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اور اے ہوا ہم سب کا تہے دل سے سلام کہہ دینا. اور جو ملے حلیمہ کی بکریوں